بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کا تیزی سے خاتمہ حیرت کی بات ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ افغانستان سے آرمی کی واپسی کا فیصلہ درست تھا۔ افغان حکومت کا تیزی سے خاتمہ انتہائی حیرت کی بات ہے۔ حالانکہ ہم نے افغان ملٹری فورسز کو تربیت بھی دی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ چائنا اور روس کی خواہش ہوگی کہ امریکہ افغانستان میں ڈالرز خرچ کرتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اشرف غنی نے ہماری تجویز مسترد کر دی اور کہا کہ افغان فورسز لڑیں گی۔ ہم نے اشرف غنی کو مشورہ دیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ افغان جنگ میں مزید ہم امریکی نسلیں نہیں جھونک سکتے۔ ہم نے اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ ہمیں افغانستان میں جنگ ختم کرنے پر شرمندگی نہیں ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان میں رہنے والے امریکیوں کو واپس لایا جائے گا۔ افغانستان کے سیاسی رہنما اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے متحد ہونے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی اور اتحادیوں کے انخلاء کے لیے 6000 فوجی افغانستان بھیجے گئے ہیں۔ ضرورت پڑی تو افغانستان میں کسی گڑبڑ پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ دوستو، سینئر تجزیہ کار نسیم شاہد کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے اور آج کے طالبان میں فرق ہے۔ آج کا طالبان ہر قدم پھونک پھونک پر رکھ رہا ہے۔ 20 سال پہلے وہ جنگ اور جدال کو ہی ہر مسئلے کا حل سمجھتے تھے۔ آج وہ کابل میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی۔ ان کے ترجمان نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ افغان شہری بے فکری کے ساتھ کابل میں موجود رہیں، کوئی ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوگا، نہ ہی خواتین پر بے جا پابندیاں لگائی جائیں گی۔ دوستو، یہ سب ایسے اعلانات ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک اچھا پیغام دیا ہے، وگرنہ سمجھا یہی جا رہا تھا کہ طالبان آتے ہی کشت و خون کا بازار گرم کر دیں گے، افغانستان دنیا سے الگ تلگ ہو جائے گا اور ایک مرتبہ پھر امریکہ اور اس کے اتحادی ان کے خلاف نئی صف بندی کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ افغانی صدر اشرف غنی صدارتی محل چھوڑ چکے ہیں اور اس پر اب طالبان کا قبضہ ہے۔ انتقال اقتدار کیسے ہوتا ہے، ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ طالبان مکمل اقتدار ہی چاہتے ہیں اور انہوں نے وہ 3 رکنی عبوری کونسل مسترد کر دی ہے جو اس سلسلے میں بنائی گئی تھی۔ اگر طالبان نے انتقال اقتدار کا مرحلہ بھی خوش اسلوبی سے طے کر لیا اور اس حوالے سے سیاسی سوچ اپنائی تو افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں صرف طالبان ہی نہیں، دیگر بڑے قبیلے اور گروپ بھی موجود ہیں۔ یہ درست ہے کہ طاقت کا توازن اس وقت طالبان کے حق میں ہے، لیکن صرف طاقت کے بل بوتے پر طالبان افغانستان میں امن قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ خود امریکہ اور نیٹو ممالک اس حکمت عملی میں ناکام ہو چکے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عالمی برادری طالبان کے اس قبضے کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی یہ معاملہ جا چکا ہے اور وہاں بھی افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بحث اور فیصلے ہوں گے۔ ادھر پاکستان نے بھی طالبان کی حکومت کو فوری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے اور اسے عالمی برادری کے رد عمل سے مشروط کر دیا ہے۔ اس کا بہترین حل تو یہی ہے کہ ایک عبوری حکومت قائم کر کے اس کے تحت افغانستان میں انتخابات کرا دیے جائیں۔ انتخابات میں اگر طالبان واضح اکثریت حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ یقیناً کریں گے، تو افغانستان میں ایک جمہوری دور کا آغاز ہوگا۔ ایک جیتی ہوئی جنگ کو کیسے قانونی قبضے میں تبدیل کرنا ہے، یہی طالبان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ طالبان کو ایران کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ جب امام خمینی کی تحریک کے نتیجے میں شہنشاہ ایران صدارتی محل چھوڑ کر اشرف غنی کی طرح
فرار ہو گئے تھے تو امام خمینی نے اس کے متبادل ایک نظام دیا تھا جس کے تحت انتخابات ہوتے ہیں اور حکومتی عہدیداروں کا عوام چناؤ کرتے ہیں۔ امام خمینی بھی چاہتے تو اپنی بادشاہت قائم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے جمہوری نظام اپنایا اور آج ایران اس حوالے سے ایک مستحکم ملک ہے۔ آج کے زمانے میں اسلحہ اور بندوق کے زور پر ریاستیں نہیں چلائی جا سکتی جب تک ان میں عوام کی شرکت موجود نہ ہو، جیسا کہ امریکہ کی مثال ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے چاہا کہ افغانستان کو بندوق کے زور پر چلایا جائے تو اس میں نہ صرف وہ ناکام ہوئے بلکہ پوری دنیا میں اپنی ساکھ بھی خراب کر بیٹھے۔ خود طالبان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی جدوجہد کیوں کامیاب ہوئی اور کیوں امریکہ جیسی سپر پاور اپنے اتحادیوں کی پوری قوت کے باوجود 20 سال کے بعد بھی افغانستان میں ناکام ہوئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اپنے کٹ پتلی حکمران تو بناتا رہا مگر اس نے افغانستان کے عوام کو شراکت اقتدار کا موقع نہیں دیا۔ اس لمحے طالبان جرأت مندانہ اقدامات اٹھا کر افغانستان کو ایک اسلامی جمہوری ریاست بنا سکتے ہیں کیونکہ حالات ان کے حق میں سازگار ہیں، ورنہ دوسری صورت میں وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائیں گے اور ایک بار پھر انہیں دنیا کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، اس وقت افغانستان ایک بدلا ہوا ملک ہے۔ جب روس افغانستان سے گیا تھا تو اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ دارالحکومت کابل کی حالت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کی رہی سہی شہری سہولیات بھی ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں تورا بورا کی اصطلاح عام ہوئی، جس کا مطلب تھا کہ شہروں کو تباہ شدہ کھنڈرات بنا دیا جائے۔ آج صورتحال یکسر مختلف ہے۔ کابل ایک ترقی یافتہ شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ امریکیوں نے خربوں ڈالر خرچ کر کے افغانستان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ طالبان کابل شہر میں داخل ہوئے تو وہاں جنگ نہیں ہوئی، وگرنہ یہ شہر پھر کھنڈرات بن جاتا۔ اس وقت افغانستان کی ایک مکمل آرمی ہے۔ اس آرمی کو ملکی دفاع کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے اسلحے اور انفینٹری کی ایک بڑی کھیپ بھی چھوڑی ہوگی۔ ان سب کو مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے تو افغانستان ایک باوقار ملک بن کر ابھر سکتا ہے۔ طالبان کے رہنما ایک سلجھے ہوئے اور زمانے کے سرد اور گرم چشیدہ ہیں۔ انہوں نے 20 سال کا عرصہ بڑی مشکل میں گزارا ہے، اس لیے وہ حالات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر فیصلے کریں گے۔ جس طرح انہوں نے اب تک ایک بہتر طرز عمل اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوستو، اس وقت سعودی عرب میں خواتین کو حجاب کے ساتھ ملازمت کرنے، حتیٰ کہ محرم کے بغیر حج کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کو ایک جدید ریاست بنانے کے لیے نت نئے فیصلے کیے ہیں۔ اگر طالبان اسلامی ریاست کا ماڈل دینا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے آج کے سعودی عرب کی مثال موجود ہے، جہاں بادشاہت ہے مگر فیصلے اوپن ڈور پالیسی کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ اگر وہ دوسرا ماڈل اپنانا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے پاکستان ہے، جو اسلامی جمہوریہ ہے اور جہاں قرآن و سنت کو سپریم لا کی حیثیت حاصل ہے، تاہم ریاست کے امور جمہوریت کے تحت منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان کے سامنے ایران کا ماڈل بھی ہے، جہاں ایک طرف امام سپریم لیڈر ہے اور دوسری طرف منتخب حکومت ہے، اور سارے فیصلے جمہوری انداز میں ہوتے ہیں۔ پاکستان کا یہ موقف بہت واضح ہے کہ ایک مستحکم افغانستان کی ضرورت ہے، اور افغانستان میں استحکام صرف اسی صورت آ سکتا ہے جب وہاں طاقت کا استعمال کم سے کم ہو اور تمام فیصلے سیاسی انداز میں کیے جائیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کا نقشہ واضح ہو جائے گا، تاہم گیند اب طالبان کی کورٹ میں ہے۔ انہیں افغانستان میں امن کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر اٹھانا پڑے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔